الا الاسلام، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا ہر دین کو دنیا سے مٹا دے گا، صرف اسلام باقی رہ جائے گا. جی تو یہ ساری حدیثیں ہیں. تو مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے نہ جانے کس دنیا میں رہتے ہیں اور کیسے بے حیا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور یہ باتیں فرما رہے ہیں. اب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ جس نے آنا ہے وہ میں ہوں، اور وہ عیسیٰ جو پہلے آیا تھا وہ تو فوت ہو گیا، وہ تو نہیں آنے والا، نہ آسمان پہ اٹھایا گیا، وہ تو فوت ختم، وہ تو بھاگا اور کشمیر گیا اور وہاں اس کی قبر بھی ہے. تو وہ عیسیٰ جس کے آنے کی حضور نے خبریں دی ہیں، مسیح موعود کہتے ہیں اس کو، مسیح موعود، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ مرزا قادیانی ہے. تو اگر وہ مرزا قادیانی ہے تو حضور تو فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کہ قریب ہے وہ زمانہ کہ نازل ہوں گے تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم. جی تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. مرزا قادیانی سے کہا گیا وہ آنے والے کا نام حضور نے عیسیٰ کہا ہے اور ابن مریم کہا ہے اور وہ نازل ہوگا. تو اس میں سے کون سی نشانی تیرے اندر پائی جاتی ہے؟ تو نازل ہوا ہے، تیرا نام عیسیٰ ہے، تیری ماں کا نام مریم ہے. جی حضور نے فرمایا صلیب کو توڑ دے گا. کیا صلیبیں ساری دنیا سے ختم ہو گئی ہیں؟ کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ اور پھر اس حدیث کے آگے یہ بھی الفاظ ہے بخاری مسلم کی کہ فیفیض المال حتی لا یقبلہ احد، کہ مال کو اتنا بہائیں گے کہ پھر کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام مال کو اتنا بہائیں گے کہ پھر دنیا میں کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے، بخاری مسلم کی متفقون علیہ حدیث. تو کیا یہ ساری باتیں ہو گئی؟ جب مرزا قادیانی آیا اس نے اتنا مال بہایا، اتنا مال بہایا کہ اس کے بعد پھر کوئی دنیا میں مال قبول کرنے والا نہ رہا. وہ تو خود چندے اکٹھے کر کر کے تو ذخیرہ اندوزی کر کے مرا، اور اس کی اولاد بھی آج چندے اکٹھے کر رہی ہے، اور اپنی ساری مرزائی قوم کے جتنے چندے ہیں وہ سارے کے سارے وہ جاتے ہیں ان کی رائل فیملی کو، جو مرزا قادیانی کی جو اولاد ہے. جی تو وہ تو مال اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے. دنیا کے سب سے بڑے مالدار لوگ. تو سرکار تو فرماتے ہیں کہ وہ مال لوگوں کو اتنا بہائے گا کہ کوئی مال قبول نہیں کرے. آج ایسا ہی حال ہے کہ بھئی کوئی مال قبول نہیں کرتا. تو کون سی وہ نشانی ہے جو مسیح موعود کی مرزا قادیانی کے اندر پائی گئی؟ الغرض میں بات بہت دور لے گیا. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد لوگوں کے درمیان میں بہت سارے اختلافات ہوئے. تو ان اختلافات میں سے ایک یہ مرزا قادیانی والا جو ہے یہ بھی بن گیا ہے. وہ کہتا ہے میں ہوں وہ عیسیٰ جس نے آنا تھا، وہ آ گیا ہے، یہ میں ہوں. تو مگر کیا کوئی حالت ہے؟ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، چھپ نہیں سکی، میں نے ایک بندے کو دے دی، اس نے چھاپی نہیں. اس کا نام ہے حیات ابن مریم. کتاب کا نام حیات ابن مریم، میں نے خود لکھی ہے. اور وہ پاکستان میں ایک آدمی کو دی تھی، وہ پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ قاری صاحب مجھے دے دو، میں اس کو چھاپوں گا. میں پچھلے دفعہ پاکستان گیا ہوں تو کہتا جی کتابت ہو گئی ہے اس کی، تو اب بس چھپنے والی ہے. تو چھاپی نہیں ہے انہوں نے، مسودہ سارا ان کے پاس ہے. میں نے 3-4 مہینے لگا کے وہ لکھی تھی. میں نے اس کے اندر 40 حدیثیں جمع کی تھی، کیونکہ حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری 40 حدیثیں اکٹھی کی میں اس کی شفاعت کروں. سبحان اللہ. اور علماء کرام نے مختلف موضوعات پر 40 حدیثیں جمع کی ہیں. کسی نے نماز پر، کسی نے روزے پر، کسی نے فضائل قرآن پر. تو 40 نبویہ بھی مشہور حدیث کی کتاب ہے کہ انہوں نے 40 حدیث قدسی جمع کی ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے. تو میں نے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے پر 40 حدیثیں تمام بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، دیگر کتابوں سے میں نے کھنگال کے میں نے 40 حدیثیں ٹھوس جن کی سند پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا وہ میں نے بہرحال جمع کی ہیں. اور ان کے اندر سے میں نے 100 نشانیاں نکالی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ عیسیٰ جس کے آنے کا حضور نے وعدہ فرمایا ہے، اس کی حضور نے نشانیاں کیا بیان کی ہیں کہ اس کا نام کیا ہوگا، اس کی والدہ کا نام کیا ہوگا، وہ کام کیا کرے گا، وہ جو ہے فوت کہاں ہوگا، دفن کہاں ہوگا. یہ حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے. تو ان 40 حدیثوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی مسیح موعود کی 100 نشانیاں میں نے بیان کی. اور پھر کہا کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی مرزا میں دکھاؤ، مرزا قادیانی میں دکھاؤ، وہ جو حضور نے آنے والے مسیح کی 100 نشانیاں بیان کی ہیں.
تو خیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ کتاب چھپے گی. تو یہ وہ اختلافات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ اس دن، اس عظیم دن کی حاضری سے کہ جس دن اللہ کے سامنے سارے کے سارے کھڑے ہوں گے. اسمع بہم ابصر، اللہ تعالیٰ کیا ہی سن رہا ہے اور کیا ہی دیکھ رہا ہے. یعنی یہ جو اختلاف کرتے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہی سن رہا ہے اور کیا ہی دیکھ رہا ہے جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے. تو ظالم آج کھلی گمراہی کے اندر ہیں، اور ان کو ڈراؤ حسرت والے دن سے جب سب کاموں کے فیصلے ہو جائیں گے. آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. ان سب جھوٹے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ سمجھتے ہیں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا تیسرا خدا سمجھتے ہیں، یا یہودی معاذ اللہ آپ کو حرام کی اولاد سمجھتے ہیں. یعنی کہتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے، یہودی یہی سمجھتے ہیں. تو ان سب کو ڈراؤ اس دن سے کہ جس دن فیصلے ہو جائیں گے. آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے. یہ ساری باتیں ان سب گروہوں کے اوپر صادق کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر ہمیشہ قائم رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے.